تو یہ بابوں کی بےعزتی تم خود کرواتے ہو، ہم نے تو نہیں کہا کہ تم اس قسم کے واقعات بیان کرو. اور تمہارے جو باپا جانی ہیں وہ جب کرامت یہ بتائیں گے کہ ایک دعوت اسلامی کے مفتی صاحب کی قبر پہ ایک مدنی قافلہ جب گیا تو اندر سے قرات کی آواز سنائی دے رہی تھی مفتی دعوت اسلامی کی بارگاہ میں. تو انہوں نے وہ بتایا کہ ہم اس وقت مفتی دعوت اسلامی قدس سر السامی کے مزار پر حاضر ہیں، اور ہم دونوں نے بالکل ہوش و حواس میں اپنے کانوں سے سنا کہ اندر میں با جماعت نماز پڑھی جا رہی ہے، اندر میں نماز پڑھی جا رہی ہے. باقاعدہ قراءت سنائی گئی، ہم کو ظہر کا وقت تھا، باقاعدہ وہ قراءت سنائی دی گئی. ظہر کا وقت تھا، باقاعدہ وہ قراءت سنائی دی گئی. ظہر کا وقت تھا، باقاعدہ وہ قراءت سنائی دی گئی. اور سلام پھیرنے کے بعد اللہم انت السلاموں کی دعا بھی ہم نے سنی. اور باپا جانی سے غلطی یہ ہو گئی کہ وہ کہتے ہیں جی زہر کی نماز کا وقت تھا اور قبر سے آواز آ رہی تھی قرات کی. اندازہ کرو زہر میں تو قرات اونچی آواز سے ہوتی نہیں ہے. اور خود فقہ حنفی کا بھی مسئلہ ہے کہ اگر زہر اثر میں کوئی اونچی قرات کرے گا تو سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا. ساتھ ہی ہونا چاہیے تھا قرات کی آواز آ رہی تھی اور بعد میں کسی نے لقمہ باہر سے دیا تو انہوں نے اینڈ پہ سجدہ صاحب کر لیا. اور دیکھے وہ ریکارڈنگ کرنے والوں نے ریکارڈ کیا اور کسی بیوقوف کا بھی دماغ نہیں اس طرف گیا، عقل مندوں کا تو جانا نہیں تھا، بیوقوفوں کا چلا جاتا کہ اللہ کے بندو اس میں تو اس نے زور کے نماز کا نام لے دیا، ویسے جنرل بات کر دیتا تو یہ کہانی چل جاتی. اس سے پتا چلا کہ یہ ٹیکنیکل جو خرابیاں بیچ میں چھوڑتے ہیں نا اس کی وجہ سے ہمیں پتا چل جاتا ہے یہ کہانیاں گھڑتے ہیں بیٹھ کے. تو واللہ میں کسی بزرگ کی توہین نہیں کرتا، تم خود کرواتے ہو. جب تم یہ کہو گے کہ اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا، درخت اس کے پتے اس کے تنے جڑیں بھی سونے کی ہو گئی. کشف المحجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا. آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم پورا درخت، اس کی ٹہنیاں، اس کا تنا، اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی، سارے سونے کا ہو گیا. اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی، زمین سونے کی. یہ کیا ہوا؟ دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا، آگے دیکھا تو سونا، پیچھے دیکھا تو سونا. اب بابا جی نے کام کیا تھا، کیوں نہیں مٹی دیا ٹیما پھڑان دیا، اور کہتا حضور کہاں سے پکڑاؤں، مٹی ہے نہیں، جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا ہے. اب وہ واقعہ اگر کشف المحجوب میں علی اجویری صاحب نے لکھ دیا ہے تو اللہ کے بندو واللہ عالم انہوں نے لکھا ہے نہیں لکھا، انہوں نے بھی لکھا تب بھی اللہ کے بندو یہ پاسبل ہے؟ مجھے بتاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ. جب یہ جھوٹ تم بولو گے تو پھر ہم تم سے نہیں پوچھیں گے کہ یار اب وہ بزرگ کدھر گئے ہیں. اور اس سے بھی بڑھ کر کیا صحابہ کرام کو یہ کرامت نصیب تھی؟ صحیح بخاری میں تو آتا ہے کہ حضرت ابوبکر جب خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے کہا کہ لوگوں تم خوب جانتے ہو کہ میرا کاروبار بڑے اچھے طریقے سے چل رہا تھا، لیکن اب خلافت کی ذمہ داری تم نے مجھ پہ ڈال دی ہے تو میں اپنے بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گا، کیونکہ میں تو اوپر دیکھو تو سونا، نیچے دیکھو تو سونا تو نہیں کر سکتا. تو صحابہ کرام نے مشورہ کر کے ایک مہاجر کے برابر ان کا وظیفہ بیت المال سے لگایا. اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں سونا کر سک رہے تو تیرے بابے تو شاہی کوئی نہیں. اس سے بھی بڑھ کر سورہ توبہ کی آیت نمبر 92 ہے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پر جب یہ عرابی لوگ، بادیہ نشین، پینڈو لوگ آپ کے پاس حاضر ہوئے کہ آپ ہمارے لیے کوئی سواری کا بندوبست کر دیں تاکہ ہم آپ کے ساتھ اس جہاد میں رومن امپائر کے خلاف شریک ہو سکیں، تو تم ان سے فرماتے ہو کہ میرے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں کہ میں تمہارے لیے سواری کا بندوبست کر سکوں. تم دیکھتے ہو کہ یہ تم سے اس حال میں واپس پلٹتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوں سے تر ہوتی ہیں اس غم کے سبب کہ یہ جہاد میں شریک نہیں ہو سکیں گے. نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام تو روتے ہوئے وہاں سے چلے گئے. نبی علیہ السلام نے اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا تو نہیں کیا. وہ تو جامع ترمذی میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال میں سے سونے کے دینار اور ساز و سامان دیا غزوہ تبوک کے موقع پر. انہوں نے بھی سونا بنایا نہیں تھا، محنت سے کمایا ہوا تھا. اس سے بھی بڑھ کر سورہ بنی اسرائیل میں 9 معجزات تھے جو نبی علیہ السلام سے کافر کہتے تھے کہ آپ کر کے دکھائیں گے. ان میں سے ایک یہ سونے والا بھی تھا. اس کا سونے کا کوئی گھر بن جائے، اوپر دیکھو تو سونا، نیچے دیکھو تو سونا ہو جائے. تو اس کے جواب میں کہا گیا نبی تم فرما دو کہ میں بشر ہوں، رسول ہوں، یہ میرا کام نہیں ہے کہ یہ معجزات میں خود سے دکھا سکوں. تو مجھے بتاؤ کہ اگر قرآن میں نبی علیہ السلام کی نبوت سٹیک پہ لگ جاتی ہے نعوذ باللہ اس حوالے سے کہ کافر ان کے اوپر یہ ڈیمانڈ رکھ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ وہ ڈیمانڈ بھی پوری نہیں کرتا کہ بھائی ایسا نہیں ہوگا، اللہ چاہے گا تو ہوگا، کہ اس کا سونے کا گھر ہو، تو اگر نبی کے غلام یہ سارے کام کر لیتے تھے تو نبی علیہ السلام کے کیس میں کیوں نہیں ہوا؟ دنیا بقدر ایفرٹ ہے یار.
اس لیے یہ قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنے دیتے, کہتے ہیں تم گمراہ ہو جاؤ گے, یعنی کہ راستے پہ آ جاؤ گے. تو جب تم اس قسم کے جھوٹے واقعات کو دین بنا کے پیش کرو گے تو پھر تو ہم یہ کہیں گے. اور دیکھیں کہ وہ پاپا جانی جو ہے ان کو بھی یہ کہہ رہے کہ جی میرے لیے دعا کریں, تو وہ باپا جانی بھی آگے سے کہتے ہیں کہ میں بھی آپ کے کلپ دیکھتا رہتا ہوں. بالکل باپا جانی کو دیکھنا چاہیے انہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یاکوٹ سے محمد سلیمان مصباحی. بس دعا فرما دیں یار کے دروازے پہ زندہ رہیں اور یار کے دروازے پہ موت آئے. سبحان اللہ, آمین. یہ جو یار بدلنے والا معاملہ ہے اللہ اس سے بچا لے. ماشاء اللہ, آمین. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. آپ کی آواز سن کر ہی سبحان اللہ کی آواز میری توجہ گئی. اللہ آپ کے علم و عمل میں برکتیں دے. آپ کے کلپ میں نے سنے ہیں, آپ کے کلپ میں نے سنے ہیں, آپ کے کلپ میں نے سنے ہیں. ماشاء اللہ, بارک اللہ فیکم. او اس تو بڑے کہانی باز نے ظاہر ہے, کیونکہ مجھے تو اس کا فرسٹ ہینڈ نالج اس لیے ہے کہ میں نے اپنی جوانی کے 10 سال اس جماعت کو دیے میں. میٹرک کی لائف سے لے کے انجینئرنگ یونیورسٹی کے فارغ ہونے تک گرین پگڑی باندھی ہوئی ہے. باپا جانی کے گھر بیٹھ کے ان کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھایا ہوا ہے 1999 میں. اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ بھی کیا دن تھے. ہاں ہم بھی ایک جن تھے, آج ہم دیو ہیں, جنوں کے بھی پیو ہیں, ہاں بلکہ دیو کے بھی پیو ہیں, اور یہ دیوبند والا. ہاں اور یہ اس سے مراد آپ نے وہ والا پیو نہیں لینا, میں علمی طور پہ باپ کی بات کر رہا ہوں, اس میں یہ بگوٹن والا وہ سلسلہ نہیں ہے. ہاں جی یہ وہ والا ہے.